شب بارات، مغفرت، رحمت اور رجوع الہی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال کی بعض راتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو بے پناہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت سے بھری ہوئی ہیں۔ انہی ببرکت راتوں میں ایک عظیم رات شب بارات ہے جو 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ یہ رات ہمیں غفلت سے بیدار ہونے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور اللہ کی طرف سچی توبہ کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ شب بارات کے نام اور معنی یہ ہیں۔ لفظ بارات کے معنی ہے نجات، چھٹکارا، آزادی، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے نجات عطا فرماتا ہے، جہنم سے آزادی دیتا ہے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں شب برات کی اہمیت۔ اگرچہ قرآن کریم میں شب برات کا نام صراحت کے ساتھ نہیں آیا، لیکن احادیث مبارکہ میں اس رات کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان و دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، یعنی جتنے بکری کے بال ہوتے ہیں اس بالوں سے زیادہ مغفرت دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اس رات اللہ کی مغفرت عام ہوتی ہے، بس سچ یہ ہے کہ بندہ توبہ کرنے والا ہو اور عرضی کرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے، جیسے کہ مشرک، دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، تکبر کرنے والا، والدین کا نافرمان۔ یہ ہمیں خود احتسابی کا موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں۔ شب برات کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، گناہ کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، دلوں کو صاف کرو، زندگی بدلنے کی کوشش کرو۔ یہ رات صرف رسم و روایات کی نہیں بلکہ اصلاح نفس کی رات ہے۔ شب برات میں کیا اعمال کرنے چاہیے جس سے انسان کا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ ہے توبہ و استغفار۔ سچی توبہ کے 3 ارکان ہیں: گناہ پر شرمندگی کرنا، فوراً گناہ چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور اپنے دل سے وعدہ کرنا کہ یہ کام میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ نوافل اور عبادات میں 2، 4 یا اس سے زیادہ نفل اللہ سے اپنے لیے، والدین کے لیے، امت کے لیے دعا کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے اور رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ شب برات اور قبرستان جانا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے قبرستان جانے کا ثبوت ملتا ہے۔ میت کے لیے دعا کریں۔ اپنی موت کو یاد کرنا، اپنے قریبوں کے لیے دعا کرنا، قبروں سے مانگنا، چراغ جلانا، غیر شرعی رسومات، یہ سب ناجائز ہیں۔ قبروں سے ہم نہیں مانگتے، نہ ہی قبریں ہمیں کچھ دے سکتی ہیں۔ ہم اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگتے ہیں۔ وہ اللہ پاک اپنے پیاروں کے صدقے وہ ہماری بات سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ شب بارات والے دن آتش بازی نہ کریں، بے جا محفلیں نہ کریں، دکھاوا نہ کریں۔ خاص کھانوں کو عبادت سمجھنا بھی یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کی راہ میں عبادت کریں اور یتیموں وغیرہ کو کچھ نہ کچھ کھلا دیں، وہ سب سے اچھا ہے۔ اور سب سے اصل عبادت جو ہوتی ہے وہ عاجزی میں ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس رات کو سال بھر کے فیصلے، رزق، موت و حیات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، جو اپنے اچھی تقدیریں مانگتے ہیں۔ اللہ پاک جن کی قبول کرتا ہے، فرشتے اچھی تقدیریں لکھتے ہیں۔ اور نوجوان کے لیے خصوصی پیغام ہے، اے نوجوانوں، یہ رات تمہیں موقع دیتی ہے موبائل اور گناہوں سے نجات کا، اللہ سے نیا تعلق جوڑنے کا، اپنی زندگی بدلنے کا۔ اللہ تمہاری ایک رات کو سچی توبہ سے پوری زندگی سنوار دے گا۔
معزز حاضرین، شب برات ہمیں یاد دلاتی ہے زندگی عارضی ہے، موت یقینی ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آؤ آج کی رات ہم دل صاف کر لیں، رشتے جوڑیں، گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اے اللہ، ہم سب کو صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین، استاذہ اور پوری امت مسلمہ پر مغفرت فرما اور ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔